بسم اللہ الرحمن الرحیم. أهلا وسهلا يا رمضان، شهر التوبة والغفران، مرحبا بك رمضان رمضان شهر. السلام علیکم. آج ہے جی 30 مارچ 2023 اور عمر کا آج برنچ ہے کنڈر گارٹن میں، ایسٹر برنچ. وہاں پر اس کو اسٹرابیز لے کے جانی تھی اپنے سارے جو فرینڈس وغیرہ کے لیے. یہ ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ وہاں پہ اس کو بہت کچھ کھانے کو ملے گا، اور وہ جب جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو چھوٹے بھائی صاحب ہوتے ہیں وہ کافی سیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ایسے ناراض ہو کے اپنی ناراضگی شو کرتا ہے کیونکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی جاؤں کنڈر گارٹن. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے یہ بھی جائے گا. اور آج رینی ڈے تھا، پورا دن بارش ہوتی رہی. اس کے بعد یہ ناراض ہو گنے کے بعد بھائی صاحب سو گئے تھوڑا سا، اور آدھے پونے گھنٹے بعد میں نے ان کو ویسے بھی اٹھا دینا تھا کیونکہ آج کافی ہیپننگ ڈے تھا. صبح سب سے پہلے عمر کی اپوائنٹمنٹ تھی. عمر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد عمر گیا تھا کنڈر گارٹن وہ اسٹرابیز لے کے. اس کے بعد میری اپوائنٹمنٹ تھی، یاسر کو میں نے تیار کیا اور پھر ہم لوگ میری اپوائنٹمنٹ میں گئے. وہاں پر جب گئے تو پتہ لگا کہ جی ہمارے سے آگے 5 پیشنٹس اور ہیں، تو ہمیں 30-45 منٹس میکسیمم ویٹ کرنا ہی پڑے گا. نہ کرتے کرتے بھی لازمی 45 منٹس تو ویٹ کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر جا سکتے ہیں، آپ 45 منٹس بعد بے شک آ جانا. اور ہم لوگوں کو چاہیے تھی ایک چیز کیونکہ مل ہی نہیں رہا تھا ٹائم بچوں کے ساتھ، تو ہم نے جانا تھا. ابھی آپ کو ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ گئے ہیں یہاں پر جو افطار پارٹی تھی، وہاں پر مجھے مفنز لے کے جانے تھے. تو مجھے مفنز لے کے جانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، کیا چیز میں لے کے جاؤں، تو کوئی ٹرے ٹائپ کچھ میں دیکھنے کے لیے نا. تو وہ وہاں جتنی دیر میں اپوائنٹمنٹ میں ٹائم تھا وہاں پر میں نے وہ کر لیا، وہ لے لی. ہم لوگوں نے ایک سٹور پاس ہی تھا، فرائزنگ میں ہم لوگ گئے تھے. تو فرائزنگ جو ہے نا زولنگ کے قریب ہے، ہم لوگ زولنگ میں رہتے ہیں. تو 15-20 منٹس کی ڈرائیو پہ ہم نے کہا گھر آنے کے بجائے وہیں پر جو ہے نا وہ شاپنگ کر لی جائے. پھر ہم اس کے بعد اپوائنٹمنٹ سے واپس آئی گھر. اس کے بعد یہ میں عمر کو بھیج رہی ہوں فٹ بال. آج عمر کا فٹ بال بھی ہے. تو آج بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں. وہ میں سوچتی ہوں کہ یار جو سکون والا روز رمضان ہوتا ہے وہ شاید مسلم کنٹریز میں ہی نصیب آتا ہوگا. یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ باقی جو ہیں وہ تو ان کا روزہ نہیں ہوتا نا، تو ان کو تو نہیں اندازہ کہ ہمارا رمضان چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنا ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے. کچھ چیزیں آپ نہیں کر سکتے، جیسے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ضروری ہیں کچھ، تو آپ وہ والی وائب نہیں آتی آپ کو رمضان کی کہ آپ جو ہے نا سکون سے نماز قرآن پڑھ سکیں. بس جلدی چیزیں کرنی ہوتی ہیں. آج کے دن تو کچھ ایسا ہی تھا. کچھ روزے ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی روزے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ یہاں پر نارمل لائف کیونکہ چل رہی ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے. یہ عمر جو ہے نا فٹ بال کے لیے میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ جا رہا ہے، یہ اس طرف چلا گیا جہاں پہ کنڈر گارٹن ہے. پھر واپس آیا، اس کو اندازہ ہوا ہو یہ تو شام کا ٹائم ہے اور میں فٹ بال میں جا رہا ہوں. تو اس کا فٹ بال بھی ہم اب سے باہر ہونا شروع کیا. حالانکہ موسم ابھی اتنا چینج نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ان کو نا بڑی جلدی تھی باہر کرنے کی. ان کے جو کوچ ہیں ان کو بڑی جو ہے گرمی لگتی ہے، پتہ نہیں ان کو لگا کہ سمر آ گیا، لیکن ابھی سمر ابھی سچ نہیں آیا. آج تو ویسے بھی کافی بارش وغیرہ ہوئی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت زیادہ. تو اب جی مجھے ٹائم ملا تھا کچن میں آنے کا صبح سے. اب شام ہو گئی ہے اور اب عصر کے بعد کا ٹائم ہے اور مجھے افطاری بھی جلدی ریڈی کرنی ہے. تو اگلے دن جانا تھا. یہ 30 مارچ اور 31 مارچ کو ہم لوگوں کی جو ہے وہ تھی افطار پارٹی تھی. افطار پارٹی جو ہے نا، میں پہلی بار مجھے پتہ لگا کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ افطار بھی کرتی ہے. تو انہوں نے ہمیں انویٹیشن دی تو ہم تو بڑے خوش ہو گئے. اس سے پہلے ہم دیکھیں ہمیں 4 سال ہو گئے، ہسبینڈ کو میرے 5 سال ہو گئے ہیں ادھر ڈویچلینڈ میں، لیکن ایز سچ کوئی ہم لوگ کسی اس کے ساتھ نہیں تھے. ہم لوگوں کو ایسے گیدرنگ وغیرہ کا نہیں پتہ تھا. ابھی جب میں سٹارٹ کیا تھا چینل تب پچھلے سال پہلی بار چاند رات کا ایونٹ کا مجھے پتہ لگا تھا کہ اچھا پاکستانی سے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم بڑے حیران ہوئے کہ واہ اتنے زیادہ پاکستانی ہیں موجود یہاں پر. لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کیونکہ خود الگ الگ رہتے تھے یا پھر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح سے نا، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ واہ اتنے زیادہ ماشاءاللہ پاکستانی رہتے ہیں. اور بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے جب آپ اپنے پاکستانیوں سے ملتے ہیں، اپنی زبان سارے بول رہے ہیں اور کوئی بیٹھ کے آپ لوگ، تو وہ انسان کو نا تھوڑا، ورنہ تو آپ بہت وہ ہو جاتے ہو ایسے ہی. اگر آپ کچھ بھی نہ کرے تو پھر تو آپ ڈپریشن میں بھی چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پر جانے سے آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا سب سے بات چیت ہو گئی، کیا چل رہا ہے یہ وہ، اچھا آپ لوگ بھی ادھر رہتے ہیں ٹھیک، تو تھوڑا مل جل، تھوڑا بندہ سوشل ہوتا ہے، تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے. تو وہ جو میرا پہلا تھا نا پچھلے سال رمضان میں، جو عید سے پہلے چاند رات تھی نا، اس کا مجھے پتہ لگا تھا. تو وہ میرا پہلا ایونٹ تھا جو میں نے یہاں پہ اٹینڈ کیا تھا. اور اب اس سال جو ہے ہمیں افطار کا انویٹیشن آئی تھی، اور ابھی آگے انشاءاللہ 2 اور، ایک عید پارٹی بھی آ رہی ہے اور ایک اور افطار بھی ہے جو آخری انہوں نے عشرے میں رکھی ہوئی ہے. کون سا ڈے ہے وہ بھی مجھے یاد نہیں، لیکن انشاءاللہ اس افطار میں بھی ہم جائیں گے، نیکسٹ افطار میں بھی.
اور اس سے جو عید والی پارٹی ہے انشاءاللہ چاند رات پارٹی ہوگی یا شاید عید پارٹی ہوگی، اس میں تو شاید ہم نہ جا سکیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بڑا خوشی ہو رہی تھی۔ اور یہ جو افطار تھی نا، مطلب آپ جب سب مل کے کرتے ہیں نا افطاری تو وہ بڑی وہ ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ سب لوگ ایک ایک، انہوں نے کہا تھا کہ سب لوگ ایک ایک چیز لے کر آئے نا، تو میرا تھا کہ میں نا اچھا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ لسٹ ہے، اس میں سے آپ لوگ چوز کر لیں۔ تو مفنس جو ہوتے ہیں نا کہ بچوں کو کھائی جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مفنس کون بنائے گا، تو میں نے کہا چلے یہ میں لے لیتی ہوں، تو مفنس لے لیے۔ اس کے بعد پھر چیزیں کچھ اور پتہ لگیں، اچھا اور بھی چیزیں لوگ لا رہے ہیں، تو پھر چیزیں کچھ کم ہو رہی تھی کچھ وہ، تو میں نے کہا کہ چلیں فروٹ چاٹ بھی جو ہے نا وہ میں بنا لوں گی۔ تو فروٹ چاٹ، اور لیکن ہمیں لگتا ہے نا کہ وہ کم ہو جائیں گی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ روزے کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ سب لوگ اس طرح ایک ایک چیز لے کر آئے، اور یہ تھیں تقریباً 15 فیملیز تھیں، اور مطلب بچے بھی تھے، 23 بچے تھے، اسی طرح بڑے تھے، اگر 15 فیملیز تو مطلب 30 بچے بڑے ہوئے کپل، اور جو ہے باقی بچے تھے، تو مطلب 50-60 پیپل کی وہ گیدرنگ تھی۔ تو انسان کو لگ رہا تھا کہ یار ایک ایک چیز بنا کے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ ہم کتنی زیادہ لے کے جائیں نا، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے پھر 2 میں ڈیوائڈ کر دی تھی کہ فروٹ چاٹ 2 لوگ لے آئیں، چنا چاٹ 2 لوگ لے آئیں، اس طرح پکوڑے 2 لوگ لے آئیں، اس طرح کر کے۔ لیکن وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاءاللہ اتنی برکت ہو گئی اکٹھے افطاری کرنے کی، اور اتنا اچھا محسوس ہوا۔ پھر سب نے اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہاں پر انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ ایک ہال بک کیا ہوا تھا، تو اس کے بعد اس لیے اس ہال میں مطلب ایک اپارٹمنٹ ہال ہی تھا بلکہ اس میں، لیکن کچن وغیرہ بھی تھا کہ آپ چیزیں وغیرہ پلیٹس وغیرہ وہیں پر تھیں، جو کٹلری وہاں پہ سے یوز کر سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ اس کو واش کر کے واپس سارا کلین کر کے دیں گے، سبمٹ کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب اینڈ آف اسٹوری کہ بڑا مزہ آیا الحمدللہ، بہت مزے سے کھایا پیا۔ روزانہ ابھی تک جو ہے خود ہی بنا رہے ہوتے تھے اور خود ہی کھا رہے ہوتے تھے نا، تو اپنے ہاتھ کے تو پتہ ہے اتنا مزہ نہیں آتا کھانے کا، لیکن دوسروں کے ہاتھوں کے کھانے بہت مزے کے لگتے ہیں نو ڈاؤٹ۔ جب جس طرح ہم پاکستان جاتے ہیں تو اپنی امی کے ہاتھ کے اور باقی جو ہوتے ہیں فیملی والوں ان کے وہاں پہ دعوت وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس طرح سے جو فیلنگ آتی ہے نا، مجھے ایسے ہی لگا جیسے میں ایک دن کے لیے پاکستان چلی گئی ہوں۔ اور بڑا تھینک یو سو مچ حفصہ بھابھی فار انوائٹنگ اس۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو جزاک اللہ، بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا، بیسٹ۔ میں نے تو بلکہ ان کو کہا بھی تھا کہ امبیسٹن ایوننگ تھی، امبیسٹن پارٹی تھی، مطلب سب سے بیسٹ، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، اور بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا۔ تو وہاں سے ہم لوگ، میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم تھا 7 سے 11، 7 to 11 جو تھی وہاں پارٹی تھی۔ پھر ہم لوگ گھر جب پہنچے تھے تو 12 ہو رہے تھے، تو اس طرح بس 11:30-40 پہ، تو بس پھر یہی تھا کہ بچوں کو ڈاؤن کیا، اور اگلے دن کیونکہ شکر ہے کہ اگلے دن ویکینڈ تھا، انہوں نے اسی حساب سے رکھا ہوا تھا تاکہ پھر تھوڑا سا ریلیکس تھے کہ چلو بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں نے کل جہاں میں نے جانا ہے وہاں کی رودات پہلے ہی سنا دی ہے، یہ بھی پچھلا دن ہے۔ اور یہاں پر اس وقت میں بنا رہی ہوں فروٹ چاٹ، ساتھ جو ہے وہی جو کھیرا، ٹماٹر، لوبیا، چنے، کچھ ایسا کر کے مکس سا سلاد ٹائپ چاٹ سی بنا لیتی ہوں، وہ بھی کافی ریفریشنگ ہوتی ہے، کافی اچھا فیل ہوتا ہے روزہ جب کھولتے ہیں تو۔ اچھا، اور میں نے اس لیے آپ کو اگلے دن کی رودات ساری سنا دی ہے کیونکہ میں نے آپ سے جو ہیں وہ باتیں کرنی ہیں، کچھ میں نے احادیث نکالی ہیں رمضان کے حوالے سے، اور کچھ تھوڑی بہت جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ دیکھیں ایک عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، جب آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب عشرہ مکمل ہو جائے گا، تو اسی طرح اگلے 2 عشرے بھی گزر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بہترین جو ہے وہ کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی دعا کون سی ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ کون سی دعا سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں؟ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے۔ اس لیے دعا بتا رہی ہوں کیونکہ آگے جو ہے وہ دوسرا عشرہ، پھر تیسرے عشرے میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کی جب ہم لوگ اس کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، تو یہ دعا آپ لوگ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں۔ اچھا، یہ میں دکھا رہی ہوں، یہ میرے ہسبینڈ جو لے کر آئے تھے نا پرفیوم، تو وہ میں نے کھولی، جو مجھے گفٹ ملا تھا ابھی پچھلے سے۔ آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے میرا ولاگ دیکھا ہو تو یہ لوگ سعودیہ سے جب واپس آئے ہیں تو یہ مجھے ملا تھا، تو یہ عود، اس کی خوشبو بہت پیاری ہے، عود کی طرح کی اس طرح سے، تو وہ میں نے جب میں پارٹی میں گئی ہوں نا تو میں نے وہ لگائی ہے۔ اچھا، اور یہ باتوں میں ابھی میں آپ کو سناتی ہوں حدیث
یہ بتا دوں کہ اس وقت ہم یہاں پہ سحری کر رہے تھے اور یہ اگلا دن سٹارٹ ہو گیا 31 مارچ، اور آج دیکھیں آج بھی کافی زیادہ کلاؤڈی ہے اور کتنے گہرے بادل آئے ہوئے ہیں، اور ضرور بارش ہوگی اور ہوئی بھی تھی، تو بارش والا موسم ہے۔ اور یہاں پر میں اب تیاری کروں گی، مجھے مفنس کی 2 ٹرے بنانی تھی اور ساتھ مجھے جو ہے فروٹ چاٹ 2 ٹریز لے کے جانا تھا۔ تو ابھی سب سے پہلے میں مفن لگ دوں کیونکہ ان کو ٹھنڈا ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور مجھے ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی اس کو اس میں ڈالنا تھا، سرونگ ڈشز میں جو ہے وہ کچھ جو میں لے کر آئی تھی اس میں ڈالنا تھا، اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ان کو ٹھنڈا بھی رکھنا تھا۔ تو میں یہاں پر آ گئی تھی عمر کو کنڈرگارٹن سے جب واپس لے کر آئے تھے، اس کے بعد آ گئی تھی کچن میں، ابھی تھا میرا خیال ہے 3 بجے، تو ابھی اس کے بعد ہم لوگوں نے نکلنا تھا گھر سے 6 o'clock یا 6:30 کی تھی ذہن میں کہ ہم اتنے بجے نکلیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مفن کی میں تیاری کر رہی ہوں۔ مفن بنانا بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ یہ اس کے اندر ساری میجرمنٹس دی ہوتی ہیں کہ کیا کیا کتنا ڈالنا ہے، تو وہ میں ڈالتی جا رہی تھی، جلدی میں وہ بنا رہی ہوں، ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا وہ سوری میں نے بیچ میں سوس کو روک دیا تھا کہ مجھے لگا کہ وہ بیچ میں گزر رہی ہیں چیزیں تو میں ایکسپلین کر دوں، تو میں دوبارہ سے اس پہ آتی ہوں دعا کو جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والی دعا ہے۔ وہ دعا ہے ہمارے نبی صلی اللہ، اور میں بتا رہی تھی کہ دعا آپ آگے انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، لیلۃ القدر میں آگے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ دعا مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والی دعا کون سی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے، اور ہے بہت آسان دعا، وہ دعا ہم پڑھتے بھی ہیں نارمل اس میں، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کی بخشش کر دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، تو اللہ یہ صحیح حدیث میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنی یہ بات پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آتا ہے۔ اور بہت آسان ہے، اگر کسی کو عربی مشکل ہے یاد کرنی ویسے تو بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ عربی مشکل تو آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور عربی ہے اس کی رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، رب اغفر لی، ربی یہ میرے رب، اغفر بخش دے، لی مجھے، ذنوبی میرے گناہوں کو، انہ بے شک وہ، لا یغفر الذنوب نہیں کوئی بخشتا گناہ، غیرک آپ کے سوا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے عشروں کی دعائیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی کہ پہلا عشرہ ہوتا ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، تیسرا عشرہ ہے جہنم سے نجات کا۔ اور پہلے عشرے کی دعا جو تھی وہ تھی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اور دوسرا عشرہ جو اب شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے، اس کی دعا ہے مغفرت کی دعا، وہ دوسرا عشرہ مغفرت کا کہلاتا ہے، اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا یا کرتی ہوں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا ہے، اس میں آپ دعا کریں اللہم اجرنا من النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ سے جہنم سے نجات دلا، اور ادھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ یہ لیلۃ القدر کی بھی دعا ہے، یہ بہت فیمس دعا ہے جو آپ لیلۃ القدر میں بھی یعنی طاق راتوں میں بھی مانگ سکتے ہیں، آخری عشرے کی راتوں میں مانگ سکتے ہیں یہ دعا کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں بھی معاف کر دیں۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، یہ افضل ذکر ہے، اور الحمدللہ پڑھیں، یہ افضل دعا ہے۔ یہ کچھ بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ اور سخاوت کا بہت کہا جاتا ہے نا کہ رمضان میں کیا جائے۔ اس کے حوالے سے دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جو بکثرت انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل منقول ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے واقعات اور سخاوت کرنے کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں، یہ تمام فضائل صدقات نافلہ، عطیات اور ہدایہ وغیرہ سے متعلق ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت اور ادائیگی کا بنیادی طور پر رمضان سے تعلق نہیں، زیادہ اس طرح زکوٰۃ یعنی 2.5% کی ادائیگی سخاوت نہیں، یہ تو فرض ہے جسے بہر صورت ادا کرنا ہے، خواہ رمضان میں ادا کرے یا رمضان کے علاوہ۔ سخاوت یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ کے علاوہ بقدر استطاعت دل کھول کر انسانوں پر اور راہ خدا میں خرچ کرے، اور صدقات نافلہ، عطیات اور ہدایہ دینے کا خوب اہتمام کرے۔ ہدایہ مطلب ہدیہ کی جمع ہے، ہدیہ، عطیات، صدقات اور جو نفلی جو چیزیں ہیں
یہ کی جائیں، انفاق فی سبیل اللہ کیے جائے رمضان میں۔ اچھا بہت سارے لوگ ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ تو فرض ہے نا، وہ تو دینی ہی دینی ہے، آپ جس مہینے میں بھی نکالیں، لیکن اس مہینے میں اپنے صدقات اور جو نفل جو آپ کی چیزیں ہیں، صدقات نافلہ، عطیات اور ہدایہ وغیرہ، یہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہو جاتے تھے نا، مجھے کچھ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ آندھی کی طرح، آندھی اس سے بھی زیادہ سخاوت، مطلب اتنی ان کے اندر زور آ جاتا تھا ان کی سخاوت کے اندر، دل کھول کر دینے کے اندر، کہ وہ اتنا زیادہ تیزی آ جاتی تھی، شدت کے ساتھ وہ صدقات کیا کرتے تھے۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کرتے تھے تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ ضرور اس مہینے میں صدقات کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ صحیح ابن حنان کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی حدود و قیود کو پہچانا اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے پرہیز کیا تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا اگر آپ اس نیت کے ساتھ رکھیں، حدود و قیود کو پہچان کر، جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے بچ کر، تو یہ آپ کے سارے پچھلے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہو جائے گا اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اسی طرح کے روزے رکھنے کی توفیق دے جس سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو سکیں پچھلے۔ اس کے علاوہ سورۃ الملک بھی جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ ہے، کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو رات میں سورہ ملک پڑھنے کا کہا جاتا ہے نا، کہ فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ فتح، عصر کے بعد، مطلب ان کی فضیلت آئی ہے، عصر کے بعد سورہ نبا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، کرنی افضل ہے، کرنی چاہیے۔ اور اسی حوالے سے یہ جو ہے وہ صحیح حدیث ہے، مستدرک علی الصحیحین للحاکم میں حدیث صحیح ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں 30 آیات والی ایک صورت ہے، وہ اپنے پڑھنے والے آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ وہ سورۃ الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ ملک ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھیں کہ یہ اس کے پڑھنے سے یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ جو آگے تاکراتیں آ رہی ہیں، آگے آخری اشرا آ رہا ہے، ابھی سیکنڈ اشرا ہے، اس میں بھی رات کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم آپ سورہ ملک ضرور پڑھیں، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، اور ویسے بھی یہ اشرا مغفرت کا اشرا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2695، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہنا مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ مطلب سورج کدھر طلوع ہوتا ہے؟ پوری دنیا پر طلوع ہوتا ہے، اتنے ساری جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، مطلب وہ ساری چیزیں دنیا و مافیہا کہہ لو، اس سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات کہنا ہے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا یہ مجھے بات بہت اہم لگی، مجھے لگا یہ مجھے مینشن کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو لوگ ابھی تک موجود ہیں میری ویڈیو میں، ان کا تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے، میرے لیے بھی بہت ساری دعا کریں، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مجھے یہ بات لگی کہ مجھے ضرور یہ مینشن کرنی چاہیے کہ مشیت الہی اور رمضان نشریات کا بنیادی فرق مجھے لگا یہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ سنیں آپ کو پتہ لگے گا میں کیوں کہنا چاہ رہی ہوں کہ رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اور رمضان نشریات کے نام پر بے حیائی، مرد و زن کا اختلاط، لاٹریاں، انعامی اسکیمیں، ڈرامائی عبادتیں اور دیگر خرافات کے ذریعے عوام کا قیمتی وقت ضائع کرنے والے ٹی وی چینلز کیا چاہتے ہیں؟ اس بات کا جواب اس آیت میں ملاحظہ فرمائیں، وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہاری توبہ قبول کرے، مگر جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 27 ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت میں کوشش کریں، آپ کو سارا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا کہ اس وقت میں یہ جو نشریات اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے اپنی ذاتی عبادت پہ توجہ دیں
اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور ہمیں کس چیز کے لیے دوڑ دھوپ کرنی چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں سے بچ جانا چاہیے جس کے بارے میں لوگ متنبع کریں، لوگ نہیں، اللہ تعالیٰ خود قرآن کی آیت کے اندر۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعا ابو داؤد کی حدیث ہے 1548 کہ اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ایسے علم سے جو بے فائدہ ہو، ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو، ایسے پیٹ سے جو بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ایسے علم سے جو بے فائدہ ہو، ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ اللہ ہمیں ایسا دل عطا کر جو متقی ہو، جو ڈرنے والا ہو، ایسا علم عطا کر جس کا فائدہ ہو، جو بے فائدہ نہ ہو، اور اللہ ایسے پیٹ سے بچا جو بھرتا نہ ہو۔ ہمیں قناعت عطا کر، ہمیں تھوڑے پر مطمئن رہنا عطا کر، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری تمام حاجات، نیک حاجات ان کو قبول فرما۔ جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں جو دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، سحری کھانا باعث برکت ہے، سحری کو ترک مت کرو، یعنی سحری ضرور کھایا کرو اگرچہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو سحری کھائیے اور رحمت پائیے۔ جو سحری جو ہے وہ رحمت پانے کا ہے، اور سحری کا ضرور کرنی چاہیے، بے شک ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پئیں، یہ ہمیں ترغیب دلائی جا رہی ہے حدیث کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، کہ اے آدم کے بیٹے، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی حلال کمائی سے خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ کہ ہم اپنی حلال کمائی سے اللہ کے بندوں پر، ضرورت مند بندوں پر خرچ کریں تو اللہ اپنے خزانے سے ہمیں ضرور دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا اور بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، اسے دل جمعی اور یکسوئی عطا کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس شخص کا مقصد دنیا طلبی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ آدمی دنیا کے پیچھے ہے، مگر دنیا کس کے پیچھے؟ اس کا کیپشن یہ ہے کہ آدمی دنیا کے پیچھے، دنیا کس کے پیچھے؟ تو واقعی جو لوگ دنیا کے پیچھے جو ہیں جائیں گے، وہ ان کو اتنی ہی دنیا ان کے پاس آئے گی جو ان کے مقدر میں ہے۔ اور اس کے برعکس جس شخص کا مقصد ہے زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا اور بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، اور اسے دل جمعی اور یکسوئی عطا کر دیتا ہے، اور ایسے شخص کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے، مطلب وہ دنیا خود اس کے پیچھے آتی ہے، دنیا اس آدمی کے پیچھے آتی ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جو آخرت کا طلبگار ہو جاتا ہے، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ اور جو دنیا طلبی چاہتا ہے، جو دنیا کا بندہ بننا چاہتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کی جمع خاطر کو پریشان کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی جو اس کے مقدر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چوائس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کر کے، کہ صحت کو بیماری سے پہلے، یہ حدیث ختم ہو گئی ہے، میں آپ کو ویسے کہہ رہی ہوں کہ صحت کو بیماری سے پہلے عافیت جانو، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے جو ہے وہ غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یعنی صحت اور فراغت دونوں بہت نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ہمیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس فراغت ہے تو وہ ضرور اپنے وقت کو اچھے مصارف میں لگائے، اور اگر صحت ہے تب بھی آپ اپنے وہ کام کر لیں۔ باقی جب یہ 2 چیزیں نعمتیں جو ہیں وہ جن کے پاس نہیں ہوتی، پھر ان کو اس کی قدر آتی ہے، کیونکہ یہ 2 قابل قدر نعمتیں ہیں۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک علی الصحیحین کی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی آزمائش کے بندھن میں مقید کر دیا ہے، اگر میں نے اس کو موت دے دی تو میں اسے بخش دوں گا، اگر میں نے اسے بیماری سے عافیت دی تو یہ شفا یاب ہو کر اس حال میں بیٹھے گا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرض اور بیماری جو آتی ہے ہمارے اوپر، وہ گناہوں سے صفائی اور مغفرت کا سبب ہوتی ہے۔ وہ بھی ایک مومن کے لیے جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں نا مومن کے لیے نفع ہی نفع ہے، اس کو اگر بیماری آتی ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا بندوبست کرتی ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی نعمت آتی ہے اور وہ اس کا شکر کرتا ہے تو بھی وہ ثواب سمیٹ لیتا ہے۔ مطلب اس کا دونوں چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ، اس کا دونوں مومن کا دونوں صورتوں میں نفع ہی نفع ہے۔ تو اس حدیث میں کیسے میں نے جلدی سے پڑھ لی تھی، اس حدیث کو میں بتا دیتی ہوں کہ دوبارہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے بندے کو اپنی آزمائش کے بندھن میں مقید کر لیا ہے، مطلب آزمائش دے دی ہے، اگر میں نے اس کو موت دے دی تو میں اسے بخش دوں گا، اور اگر میں نے اسے بیماری سے عافیت دی تو یہ شفا یاب ہو کر اس حال میں بیٹھے گا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ کتنی اہم حدیث ہے یہ تو، کہ مطلب آپ کے اوپر اگر بیماری آ رہی ہے، بس ہمیں ناشکری نہیں کرنی، ہم بیماری ہو کے ہم ہی رہ گئے تھے بیمار ہونے والے، وہ ہم پہ کیوں آ گئی، ہمیں پہلے ہی ہمارے پاس اتنے مسئلے ہیں، اب بیماری بھی آ گئی ہے، یہ سوچ نہیں۔ اگر آپ صبر کے ساتھ اس بیماری سے گزریں گے، اور اگر وہ بیماری اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ میں اس کو، اگر وہ بیماری سے شفا یاب ہوگا تو وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ یعنی کہتے ہیں ایک اور حدیث کا میں آپ کو بتاتی ہوں مفہوم، کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اس کا جو ہے نا وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ایک کانٹے کے برابر بھی اگر تکلیف ہوتی ہے آپ کو تو وہ بھی آپ کے گناہ کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اگر جا کے اگر کسی کو اتنی بڑی بیماری یا کوئی خدا نخواستہ کوئی وہ ہوتی ہے تو اس کے بعد تو اس کے کتنے گناہ جھڑ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح سے سوچنا چاہیے، بجائے اس کی سوچیں او جی بری نظر لگ گئی، یہ ہو گیا، بڑا یہ مسئلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو اس طرح سے لیں اور اس پہ صبر کریں تاکہ ثواب سمیٹ سکیں، بیماری کو بھی ثواب بنا لیں۔ چلیں اب مجھے سنا دیں وہ سفر کی دعا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا۔ یہ عمر دعا پڑھ رہا تھا سفر کی، بس ہم لوگ اب جا رہے ہیں اور سن سیٹ آپ دیکھنے بالکل ہونے والا۔ ہم جب وہاں پہنچے تھے تو بس 5 منٹ میں ہو گیا تھا، اور اتنا پیارا منظر تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اتنا پیارا۔ یہ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، اور سن سیٹ کا یہ جو ویو تھا نا، مطلب یہ کیمرہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکا، انصاف نہیں کر سکا۔ اتنا پیارے، اتنی پیاری روشنی تھی اس وقت، اتنا پیارا سما تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ بناتی جاؤں ویڈیوز بناؤں اور کروں۔ تو یہ سبحان اللہ، اس دن ہم لوگ بہت یہ دیکھ کے منظر ماشاءاللہ، یہ جو سن سیٹ کا وقت تھا اور اس طرح سے یعنی بادلوں کے ساتھ اور تھوڑی سی بارش کے ساتھ، یہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہی ایسا آتا ہے منظر دیکھنے کو۔ تو ہم لوگوں نے باندھ لیا اپنا ساز و سامان سارا، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا تیار ہو گئی تھی چیزیں، شکر اللہ کا۔ آخر میں تھوڑی سی اسپیڈ لگی تھی، باقی سب کو ریڈی کر دیا تھا، میں آخر میں تھوڑا لیٹ ہوئی تھی۔ تو پتہ ہے آپ کو مائیں جو ہیں وہ آخر میں ہی ہوتی ہیں ریڈی، تو بس پھر جلدی سے نکلے تھے، اور ہم لوگ شکر الحمدللہ کہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے 5 منٹ پہلے ہی افطاری سے۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی حدیث بتا رہی تھی کہ گناہوں سے صفائی اور مغفرت کا سبب ہو جاتی ہے نا، بیماری جب بھی آتی ہے تو وہ اتنا آپ کو آپ کے گناہ جھاڑ دیتی ہے۔ تو بیماری کے لیے اپروچ یہی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے اور اس میں ہمارے گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بس میں اپنی بات ختم کروں گی، 2 میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے 10 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ، ابھی آگے آ رہے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ کون سی دعا پڑھیں، کیا پڑھیں، تو یہ کلمات پڑھیں، یہ اجر و ثواب والے کلمات ہیں، ان کو 100 بار اگر آپ پڑھ لیں گے تو 10 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بس میں لاسٹ یہ بات کر کے پھر میں اپنی ختم کروں گی ویڈیو کو بھی اور اپنی بات کو بھی اینڈ کروں گی۔
تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اصل جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حقیقی کنجوس کون ہے، کہ اصلی بخیل کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پہ جی میں اپنی ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ یہاں پہ تھوڑا تھوڑا آپ نے دیکھ لیں ہماری جو افطار پارٹی سے جو مناظر ہیں، تو پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، بہت دھیان رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پوری فیملی کو میری دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ Thank you. Jazakallah. Happy birthday. Thank you. Party. ایشل گڑیا یہ سب کے لیے کارڈ بنا کے لائی تھی۔ اس پہ دیکھیں میرے لیے بھی اس نے بنایا ہوا ہے کہ آتکا آنٹی مے یو ہیو دی موسٹ ہیپیسٹ افطار ان دی ہول ورلڈ، اور مے اللہ آلویز بی ود یو۔ پیاری گڑیا، تھینک یو سو مچ اتنا پیارا بنانے کے لیے۔ اس نے اپنے خود ہی اپنی کریٹیوٹی اس نے جو ہے آرٹ ورک دکھایا ہے اور سب کے لیے بنایا ہے۔ یہ دوسری بچی اتنا تھک گئے ہیں۔ قل ربي وأتل القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي